الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل کلاس ہوئی ہماری، الحمدللہ ریکارڈنگ بھی ہوئی مکمل، تقریباً 1.5 گھنٹے سے زیادہ کی نشست تھی ہے، اور ریکارڈنگ بھی 1.5 گھنٹے کی ہوئی تھی، لیکن بہت معذرت کہ اس میں وائس ریکارڈ نہیں ہو سکی، کچھ میرے خیال سے پرابلم ہوئی ہے۔ بہرحال اس کے لیے جو کل ہم نے پڑھا تھا اس کا خلاصہ انشاءاللہ میں یہاں پر وائس ریکارڈنگ میں بھی بھیج رہا ہوں، اور نوٹس شیئر کر دیے گئے ہیں۔ کل کے سبق میں، کل کی کلاس میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھیں استشراق کے حوالے سے، چونکہ آگے ہمارا بنیادی ٹاپک اور موضوع ملحدین کے اعتراضات ہے جو قرآن، سیرت، حدیث، فقہ، تاریخ سے متعلق ہے۔ لیکن اس سے پہلے مستشرقین کے اعتراضات کو سمجھنے سے پہلے ہم بنیادی کچھ معلومات کو سمجھیں گے، تاکہ ہم استشراق اور مستشرقین کو سمجھ سکیں، ان کے طرز عمل کو سمجھ سکے، ان کا بیک گراؤنڈ سمجھ سکے۔ تو اس کے لیے کل کے سبق میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھی۔ ایک، استشراق اور مستشرقین ہے کیا، اور دوسرا استشراقی فکر کا پس منظر کیا ہے، کس وجہ سے مستشرقین نے خاص رویہ اپنایا ہوا ہے، اور تیسری چیز ہم نے ان کا تاریخی مراحل ادوار پڑھے تھے، جس کے نوٹس آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو استشراق اور مستشرقین کی تعریف یہاں میں نے نوٹس میں بھی لکھ دی ہے تمام چیزیں۔ اس کا جو لغوی ترجمہ ہے وہ مشرق کو طلب کرنے کا، اس کا معنی ہے۔ اس سے مراد مشرقی علوم اور مشرقی تہذیب کی جستجو ہے۔ ویسے عجیب بات یہ ہے کہ مشرق کہا گیا ہے، لیکن خاص ٹارگٹ جو استشراق کرتا ہے وہ اسلامی تہذیب، اسلامی علوم، دین اسلام کو کرتا ہے، اسلامی تعلیمات کو کرتا ہے، اور یہ معنی ایک طرح سے عام بھی کر دیا گیا ہے اس طور پر کہ اگر کوئی مسلم ملک مشرق میں نہ ہو بلکہ مغرب میں ہو، مشرق بعید میں ہو، افریقہ میں ہو، تو وہ بھی استشراق کا ٹارگٹ بنے گا۔ تو گویا کہ استشراق کا لغوی معنی کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا ہے استشراقی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ اور دوسرا، اس میں مزید اس کی تعریفات میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش بھی کی ہے۔ ایک تعریف یہ کی ہے ایک عرب کے عالم نے، محقق نے، کہ دراست الغربیین للشرق الاسلامی حضارتہ و ادیانہ و آدابہ و لغاتہ و تاریخہ و ثقافاتہ و عادتہ، یعنی مغرب کا مشرقی اسلامی دنیا کی تہذیب، مذاہب، ادب، لغت، تاریخ، ثقافت اور عادات و اطوار کی تعلیم حاصل کرنا۔ اسی طرح ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ مشرقی ایشیا کی معاشرت کا مطالعہ کرنا۔ آگے جو ہے مزید اس میں ہم نے کچھ سلائڈیں پڑھی تھی مختصراً، اس کا بھی خلاصہ چلے میں آگے بتا دوں گا۔ ابھی ہم جو مراحل اور ادوار ہے استشراق کے، اس پر اس کا مختصر جائزہ لے لیتے ہیں۔ تفصیلی طور پر نوٹس میں آپ دیکھ لیں گے، انشاءاللہ مل جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مستشرقین ہے یا استشراق ہے، اس کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ جب سے اسلام کا سورج طلوع ہوا ہے اس وقت سے اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے، اور اس میں جو ایک خاص موضوع کل ہم نے پڑھا تھا کہ استشراقی فکر کا پس منظر کیا ہے، تو وہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عیسائیت اور یہودیت یہ تو ابتداء اسلام سے اسلام کے ساتھ ان کا ٹکراؤ رہا ہے۔ مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ معاملات ہوئے، ان کو جلا وطن کیا گیا، اور بنو قریظہ والوں کو آپ علیہ السلام نے ان کے پورے قبیلے کو فنا کر دیا، ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، غداری کی وجہ سے۔ تو یہ ایک محرک تھا کہ یہودیوں نے جب دیکھا کہ ہمارا بس تو نہیں چل رہا میدان میں، اور ہم تو یہاں سے پٹ رہے ہیں، عرب سے نکلنا پڑ رہا ہے، تو یہ دوسرا وار جو پروکسی وار کہلایا جاتا ہے، یا جو ہے قلم کا وار کہلایا جاتا ہے، تو یہ پروپیگنڈے کا وار کہلایا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ شروع کیا یہودیوں نے آپ علیہ السلام کی شخصیت کے خلاف، اور آپ علیہ السلام پر نعوذ باللہ بہتان باندھنا، آپ علیہ السلام وحی سے متعلق الزامات لگانا کہ اپنی طرف سے لے آئے ہیں، اور آپ کے امتحانات لینا آپ سے مشرکین کے زبانی۔ تو یہ سلسلہ یہودیوں نے شروع کیا۔ ادھر جب اسلام مزید پھیلا اور شام کے علاقوں میں جو ہے سلسلہ شروع ہوا اسلام کی تعلیمات کا پھیلنے کا، تو عیسائیوں سے بھی ٹکراؤ ہوا، اور وہاں پر عیسائیوں کو شکست ہوئی۔ پہلا غزوہ موتا جو تھا
اس میں گرچہ اسلام میں کنسیپٹ ہے کہ اقدامی جہاد بھی ہوتا ہے، دفاعی جہاد بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ وہ ایک طرح سے اس میں ابتدا کرنے والے خود عیسائی تھے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کے قاصد کو شہید کر دیا تھا، کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے پھر پورا لشکر بھیجا اور اس نے چڑھائی کی۔ تو وہاں پر جب شکست ہوئی تو وہاں سے عیسائیوں نے بھی، عیسائیوں کے پادریوں نے، دو نام ملتے ہیں، یوحنا پادری، جون آف دمشق، جنہوں نے باقاعدہ لٹریچر لکھا، پروپیگنڈا کیا، اور اپنی عیسائی دنیا میں باقاعدہ ایک طرح سے انہوں نے پلاننگ کے تحت عیسائیوں کو تیار کرنا شروع کیا، تاکہ نمبر ایک مقصد ان کا یہ تھا کہ عیسائی اسلام کے قریب نہ جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو جو ہے مسخ کر کے پیش کیا جائے گا، آپ کے ساتھ ہر طرح کی، جیسے کہ مستشرق نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح، آپ کی ذات کے ساتھ ہر طرح کی اخلاقی خرابیوں کو منسوب کیا گیا۔ یہ وہاں سے شروع ہو گیا، دوسری صدی ہجری، پہلی صدی ہجری جو ہے وہاں سے شروع ہوا یہ سلسلہ۔ اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، بیت المقدس کی فتح ہوئی آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، تو وہ ایک طرح سے عیسائیت کا قلب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا، جو عیسائیوں کو بالکل برداشت نہیں ہوا، جو خاص طور پہ ان کے حکمران تھے اور ان کا مقتدر طبقہ تھا۔ تو اس نے وہاں پر میدان میں چونکہ شکست ہو چکی تھی، اس لیے وہاں پر انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا جس کو استشراق کہتے ہیں، یعنی قلم سے اور پروپیگنڈے کے ذریعے جھوٹی باتیں لکھ کر، لٹریچر ادب وضع کر جو ہے آپ علیہ السلام کے اور اسلام کے خلاف، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کی شخصیت کو نشانہ بنایا جائے گا، آپ کی شخصیت کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا تھا کیونکہ عیسائیوں کے ہاں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے نبی تھے، تو وہ ایک طرح سے انہوں نے راہبانہ زندگی گزاری تھی، شادی نہیں کی تھی، اور ان کی جو تعلیمات میں اکثر اخلاقی پہلو ملتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے معاملات کیے، آپ علیہ السلام نے ازدواجی زندگی گزاری، معاشرت کی، حکمرانی کی، جنگیں لڑی، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی تھی، جنگیں نہیں لڑی تھی۔ تو یہ انہوں نے اس کو اس طور پہ پیش کیا کہ اس میں ایک جزوی واقعات کو اٹھا کے اعتراضات شروع کیے۔ عیسائی دنیا کے لیے ایک اچنبھا تھا کہ ایک نبی یہ تمام چیزیں کرتا ہے، جیسے کہ مشرک مکہ کا بھی اعتراض تھا کہ یہ نبی تو چلتا پھرتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، اور جو ہے یہ نکاح بھی کرتا ہے، اور دیگر جو عام معاملات ہیں وہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہی اعتراض اور یہی مخمصہ عیسائیوں کو بھی لگا، اور انہوں نے اپنی عیسائی دنیا میں اس چیز کو پھیلانا شروع کر دیا۔ تو یہاں یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو پہلا دور ہم نے جو پڑھنا ہے اس میں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، یہ پس منظر کو۔ اچھا، اس سے پہلے کچھ اور تعریفات بھی رہ گئی ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ علی میاں جن کا پورا نام مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مسلم ممالک اور اسلامیت مغرب کی کشمکش میں لکھا ہے، مستشرقین سے مراد مغرب کے وہ علماء ہیں جنہوں نے اسلامیات کے مطالعے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، جو اپنی تبحر علمی مطالعہ میں انہماک اور مشرقیات سے گہری واقفیت کی بنا پر مشرق اور مغرب کے علمی اور سیاسی حلقوں میں بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو بظاہر یہ ان کی ریسرچ ہوتی ہے کیونکہ زندگی انہوں نے وقف کی ہوتی ہے اسلام پر، لیکن یہ ایک طرح سے دو چیزیں اس میں ہے، ایک تو پہلے سے ہی مقاصد ذہن میں رکھ کے مطالعہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے حق ان کو نصیب نہیں ہوتا اکثر مستشرقین کو۔ چند ایسے ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی دولت بھی دے دی مطالعہ کرتے ہوئے، لیکن یہ بالکل ایک دو نام نظر آتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ جو ہے بڑی عظمت کی نگاہ سے بھی دیکھے جاتے ہیں، ان کی ریسرچ کو باقاعدہ فالو کیا جاتا ہے، تحقیقات میں شامل کیا جاتا ہے کہ جی بہت بڑی تحقیق انہوں نے کی ہے۔ اس کا ایک افادی پہلو بھی ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ ان کی اس محنت کے نتیجے میں بہت سے مسودے، بہت سے ایسے مخطوطات جو ہماری نظروں میں نہیں تھے کتابوں کے، وہ سامنے آ گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو اپنی لٹریچر میں کے دوران، لٹریچر تشکیل کرنے کے دوران جو انہوں نے تشکیق کو ایڈ کیا ہے اپنی کتابوں میں، وہ ایک طرح سے زہر قاتل ہے، اور جو ہے اس کے اثرات بعد میں جو ہے الحاد جدید میں ایک رویہ جو اسلام کے خلاف اپنایا گیا ہے، اسلامی احکام و عقائد کے خلاف، تو اس میں جو ہے ان کے اعتراضات کو ہو بہو لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو نصرانیت ہے جس کو تنصیر کہتے ہیں، اس کے پھیلانے میں بھی جن ممالک میں تنصیر کا سلسلہ شروع ہوا، ردہ کا ارتداد کی محنت کی گئی ہے مشنریوں کی جانب سے، تو اس میں بھی انہوں نے مستشرقین سے خوب استفادہ کیا۔ اور نمبر 3، جدت پسند طبقہ جو ہے
یہ بھی بھرپور جو ہے یعنی اسلام کو ماڈرن کرنے کے لیے اسلام کی یعنی جدید اسلام کو پیش کرنے کے لیے وہ بھی مستشرقین کی تعلیمات سے خوب استفادہ کرتا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو ابھی ذہن میں آئی آپ کے سامنے پیش کی، کل کی کلاس میں نہیں بتائی تھی۔ تو مستشرقین نے ان مقاصد، ان اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سلسلہ شروع کیا اور اس سے بھرپور بعد میں جو ہے استفادہ کیا گیا۔ اگر ہم نے ایتھیزم کے خلاف کام کرنا ہے، ہم نے اگر اورینٹلزم کے خلاف کام کرنا ہے، ہم نے اگر ماڈرنٹی جدت پسندی کے خلاف کام کرنا ہے، ہم نے ماڈرنزم یا جدیدیت یا فلسفہ جدیدہ کے خلاف کام کرنا ہے۔ خلاف کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خلاف علمی کام کرنا ہے، تنقیدی کام کرنا ہے، تاکہ اس کے جو غلط اثرات ہیں جو ہمارے مسلم معاشرے میں پڑ رہے ہیں اور ایک روحانیت والے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے اسلام کی بچانے کی محنت ہے، تو ہمیں استشراق کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مستشرقین کی محنت سے بھرپور طریقے سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک دکتور ہے عرب کی، وہ تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں استشراق کی کہ اسلام کو مسخ شدہ شکل میں پیش کرنے کی غرض سے، یعنی اسلام تحقیق کے نام پہ اسلام کو ہم خالص اسلامی تعلیم کو پیش کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اسلام کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کو تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، اور جو مطالعہ غیر جانبدار تحقیق کے دعوے کے ساتھ کیا جائے۔ ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بالکل جو ہمیں خالص تحقیق سے جو چیز سامنے آئے گی وہ ہم پیش کریں گے، لیکن در حقیقت جیسے میں نے آپ کو بتایا مقاصد ذہن میں رکھے جاتے ہیں، اور خاص طور پر عیسائیت کے مفاد کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے اسلام نہ پھیلے، اسلام کی تعلیمات سے لوگ برگشتہ ہو جائے، اور اسلامی تعلیمات سے وحی سے اعتماد ہٹ جائے، اور ٹوٹی پھوٹی عیسائیت جن کو انہوں نے پہلے ہی اس میں تعریف کر دی ہے، اس کو لے کر ہم مزید کچھ عرصے چل سکیں۔ مزید تعریفات آپ دیکھ لیے گا۔ ایک فائدہ اور بھی میں نے لکھا ہے، نوٹس میں بھی ہے کہ مستشرق میں اصل مغربی ہونا ہے یا غیر مسلم ہونا ہے۔ تو یہ بات ہے، یہاں پر میں نے حوالہ بھی لکھا ہے، ایک مفکر نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی مستشرق مسلمان ہو اور وہ استشراقی اہداف کو پورا کرے تو وہ بھی اورینٹلسٹ کہلایا جائے گا، اگر وہ اسی مقصد کے لیے اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کرتا ہے اور لکھتا ہے، تاکہ وہ اس کے اندر دراڑیں تلاش کرے، زبردستی کی دراڑیں نکالے، بنائے، تشکیک شامل کرے، اعتراضات شامل کریں، خالص تعلیمات کو اس کے پس منظر سے کاٹ کر اور ایک غلط پس منظر دے کے پیش کریں، جس کو کہتے ہیں ایجنڈے کے تحت پروپیگنڈا کرنا، تو وہ بھی مستشرق شمار کیا جائے، گرچہ وہ مسلمان کہلایا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں جدت پسند۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ مستشرقین اب اپنے لیے استشراق کا لفظ اورینٹلسٹ کا لفظ زیادہ پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کے خلاف اب بھرپور کام کیا گیا۔ 20ویں صدی میں 21ویں صدی میں کافی کچھ مواد استشراق کے رد میں لکھا بھی گیا ہے، تو اب وہ اپنے لیے جو ہے اسلامیون یا باحثون فی العلوم الاسلامی، اس طرح کے الفاظ اپنے لیے استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد استشراق کے ادوار ہیں، تفصیلات تو نوٹس میں آپ کو مل جائے گی۔ مختصراً یہ ہے کہ پہلا دور سن 1 ہجری سے جب آپ علیہ السلام نے مدینہ ہجرت کی اور یہودیوں کے ساتھ تعامل شروع ہوا، وہاں سے لے کر 7ویں ہجری تک ہے، یعنی یہ تقریباً 700 سال کا عرصہ ہے۔ اس دور کی جو خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ اس دور میں دھیمے انداز میں اسلام پہ اعتراضات کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوسری بات یہ تھی کہ پادری یوحنا دمشقی اور اسی طرح جان آف دمشق کا نام آتا ہے، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور ایک طرح سے جو ہے ضد بازی میں یا انتشار ذہنی کے نتیجے میں انہوں نے اسلام کے خلاف کافی اپنی طرف سے محنت کی، جو کہ ناکام ہوئی، اور یہ خود سبب بن گئے اسلامی تعلیمات کی مطالعہ کروانے کا۔ عیسائی دنیا پھر ظاہر سی بات ہے جس کے رد میں کام کیا جائے، لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اس کے رد میں کام کیا جا رہا ہے، یا تھوڑا اس کا مطالعہ بھی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ہوا جب آپ کی شخصیت کو اس طرح پیش کیا گیا تو لوگ آپ کی سیرت کی طرف مطالعہ کرنا شروع ہوئے، اور اسلامی پھیلتا چلا گیا، اسلام رکا نہیں، اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ پھیلتی رہی۔ اسلامی تہذیب کی سربلندی اور مستشرقین کے مسلمانوں کی شاگردی کی طرف توجہ کرنا ہوا۔ یہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ شام میں ہمیں شکست ہو گئی اور یہ پورا عرب عیسائیوں کے ہاتھ سے نکل گیا، یہاں شکست ہو چکی ہے، تو انہوں نے جو ہے پھر آگے سلسلہ مزید چلا، اندلس فتح ہو گیا،
اور اسی طرح جو ہے دیگر ممالک ہے، شمالی افریقہ کے ممالک ہے، یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے، یہاں سے بھی عیسائیت کا سورج غروب ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ابھی تو یہ فاتح قوم ہے، اس لیے اب ان سے سیکھتے ہیں، چونکہ جو فاتح قوم ہوتی ہے اس کا سکہ پوری دنیا میں چلتا ہے۔ تو یہ مغربی مفکرین ہیں، مغربی دنیا میں بھی جو ہے صورتحال جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اسلام سے سیکھا جائے، استفادہ کیا جائے۔ تو چنانچہ انہوں نے طبعیات میں، خاص طور پر فزکس میں اور سائنسی تحقیقات میں مسلمانوں کی شاگردی اختیار کی اور مسلمانوں سے سیکھنا شروع کیا۔ طليطلة ہے، غرناطہ ہے، اندلس کے جو مشہور مقامات ہیں جہاں پر اسلامی علوم کا ورثہ اس وقت دستیاب تھا، تو یہ وہاں چلے گئے وہاں سیکھنے کے لیے۔ پورے تمام مغربی ممالک سے اس طرح کا سلسلہ شروع ہوا سیکھنے کا۔ اور دوسرا یہ چوتھا کام یہ شروع ہوا ہے کہ اسلامی علوم کی کتب کے تراجم کیے انہوں نے، اور مسلمان محققین کے علوم کا سرقہ شروع کر دیا، یعنی وہاں سے جو سکر آتے تھے وہ لکھ لیتے ہیں اور بعد میں پھر اس کو مصنف کا نام کاٹ کے اپنی تحقیق کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کی تحقیق نہیں ہے بلکہ سائنسی تحقیق ہو گئی، یہ طبعیات کی تحقیق ہے، یہ ہم نے خود کی ہے۔ تو یہ سرقہ اور چوری مسلمانوں کے علوم کی انہوں نے شروع کی۔ دوسرا دور جو ہے وہ جو ہے 7ویں صدی ہجری کے بعد سے لے کر مزید آپ کہہ لیں جو ہے 4 سال اور ایڈ کر دیں، یعنی 10ویں صدی ہجری تک، اس کے درمیان تک۔ یہ اس دور کی خاصیت یہ ہے کہ تحریک استشراق کا اصل دور تھا، جو صلیبی جنگیں ختم ہو چکی تھی 7ویں صدی ہجری میں، وہاں سے استعماری قوتوں کے عروج تک پھیلا ہوا ہے، یعنی عیسوی طور پر 18ویں صدی عیسوی بنتی ہے جب مغرب میں باقاعدہ عالمگیر استعماری مہم شروع ہوئی۔ مغرب میں نشاط ثانیہ کی تحریک برپا ہو چکی تھی اور مغرب جو ہے باقاعدہ ماڈرنزم کا نام لے کر ایک طرح سے غلبہ پا رہا تھا دنیا میں۔ اس دور کی اور ایک خاصیت یہ ہے کہ مستشرقین کی جو کاوشیں تھیں اس کو باقاعدہ پڑھا جانے لگا، اور یورپی جو مدارس تھے، جامعات تھے، یونیورسٹیز تھی، اس میں اسلامی اور عربی علوم کو سیکھنے کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا۔ وہ اسی مقصد کے لیے تھا کہ مسلمانوں کو سیکھیں، مسلمانوں کو اسلام کو سمجھیں، تاکہ ان کو ہم شکست دے سکیں یا ان پر ہم قبضہ کر سکیں، استعمار برپا کر سکیں، اور ان کو ہم جو ہے عیسائیت کے سامنے سرنڈر کروا سکیں۔ یہ صرف مقصد تھا، یہ مقصد نہیں تھا کہ اسلام کو سیکھ کے ہم اسلام قبول کریں۔ اچھا، اسلام کے خلاف فکری جنگ کی ابتدا ہوئی، تحریک استشراق باقاعدہ ایک فیلڈ بن گئی، ایک اہم موضوع بن گیا جس پہ تحقیق، ریسرچ ایک مقصد بنا دی گئی۔ 1312 میں باقاعدہ کانفرنس ہوئی جس میں ان علوم کو باقاعدہ اسلامی علوم کو اسلامی اسٹڈیز کا نام لے کر باقاعدہ یورپین یونیورسٹیز میں شامل کیا گیا۔ 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں استشراق کا دائرہ کار آہستہ آہستہ فرانس، اٹلی، ہالینڈ، جرمنی سمیت تمام یورپ میں پھیل گیا۔ شروع میں چند ممالک تھے، برطانیہ ہے اور اسی طرح پرانے نام ملتے ہیں، ہالینڈ کا نام ملتا ہے، ڈچ اقوام اس حوالے سے مشہور تھی، اور جو ہے ہسپانیہ کی شکست کے بعد اندلس جو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، تو ہسپانین عیسائیوں نے بھرپور حصہ ملایا اسلام کے خلاف۔ اور اسی طرح اسی دور میں یورپی جو مقتدر طبقہ تھا، بادشاہ تھے، انہوں نے استشراق کو اپنے مقاصد کے لیے بہت مفید شمار کیا اور اس تحریک کی سرپرستی شروع کر دی۔ فرانس کا بادشاہ اس حوالے سے مشہور ہے کیونکہ انہوں نے فرانس نے استعمار کیا، خاص طور پر فرانس کا استعمار کافی خطرناک تھا اور بڑا تھا۔ فرانس کا استعمار شمالی افریقہ کے جو ممالک ہیں، الجزائر، مراکش، تیونس، یہاں پر جو ہے فرانس کا استعمار تھا، اور فرانسیسی استعمار بہت زیادہ ایک طرح سے مہلک تھا کیونکہ زمینی قبضے کے علاوہ انہوں نے ذہنوں پہ بھی قبضہ مارنے کی کوشش کی اور اپنی تہذیب و ثقافت کو بھی لایا، جس کے اثرات آپ دیکھتے ہیں کہ الجزائر، تیونس وغیرہ میں لوگوں کے جو رہن سہن ثقافت ہی تقریباً مغربی ثقافت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہاں اسلام کو باقی رکھا، اگرچہ وہاں پر ماشاءاللہ اکثریت مسلمانوں کی، لیکن تہذیب و ثقافت سے کافی متاثر ہو چکے ہیں اور نقالی کی جاتی ہے۔ تو باقاعدہ اس کی سرپرستی شروع کر دی گئی کہ ہمارے ہاتھ میں اب چونکہ مسلمانوں کی زمین کے قبضے ہیں، تو لہٰذا ہم جو ہے اسلام کی تہذیب و ثقافت کو بھی جو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں، اور تاکہ ہمارا قبضہ دیر پا رہے۔ ایک خطرناک کام جو مستشرقین کی جانب سے کیا گیا استشراقی مقاصد کے لیے، وہ قوم پرستی کا بیج بویا گیا اسلامی دنیا میں۔ سب سے بڑا جو ہمیں خطرناک صورتحال نظر آتی ہے، جب سے بڑی،
وہ یہ تھی کہ عربوں میں قوم پرستی پھیلا دی گئی، اور جو ہے عرب ترکوں کی جو خلافت عثمانیہ تھی اس کے خلاف انہوں نے قوم پرستی کی بنیاد پر باقاعدہ آخر میں بغاوت بھی کر دی اور خلافت عثمانیہ کا سقوط ہو گیا۔ عربوں کے اندر یہ قوم پرستی پھیلائی گئی کہ آپ عرب ہو، آپ زیادہ برتر ہو، آپ پر کیسے کوئی اجمی حکومت کر سکتا ہے۔ اسی طرح دیگر اسلامی ممالک میں بھی محنت کی گئی، مصریوں کو جو ہے پرانے فرائنہ کے ساتھ جوڑا گیا کہ آپ کی اصل فرعونیوں کے ساتھ ملتی ہے، اور یہاں پر دیگر اسلامی ممالک میں ہمیں پاکستان میں بھی نظر آتا ہے کہ سندھی قوم کو موجودڑوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ آپ ان کو تاکہ تفاخر کیا جائے کہ آپ ان کے ساتھ سلسلہ ہے آپ کا۔ اسلام تو بیچ میں ایسے ہی آ گیا، وہ تو ایسی عارضی ایک رکاوٹ ہے نعوذ باللہ۔ تو یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا، اور اس پر ایک مستقل جو ہے آرٹیکل لکھا جا سکتا ہے کہ قوم پرستی کے حوالے سے انہوں نے کیا محنت کی۔ تیسرا دور 18ویں صدی عیسوی سے 1924 تک ہے، یعنی خلافت عثمانی کے سقوط تک ہے۔ یہ 120 سال یا 130 سال بنتے ہیں۔ یہ دور استعماری طاقتوں کے عروج کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا، اور استشراق نے ذہنی تسخیر کے ذریعے مقبوضہ ممالک میں استعمار کی راہ ہموار کی۔ جیسے میں نے آپ کو کہا، استعمار اور استشراق ساتھ ساتھ چلا ہے۔ جو میں نے کتاب لکھی ہے جہاں سے میں نے نوٹس آپ کے لیے شیئر کی ہیں، تو وہاں ایک عنوان جو ہے قائم کیا ہے میں نے، استشراق اور استعمار پہلو بے پہلو۔ تو اس میں کافی صفحات میں نے لکھے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ میں آگے ہماری کلاسز بڑھیں گی تو آپ کو شیئر کر دوں گا کس طریقے سے استعمار کے لیے استشراق کی جو ہے مدد لی گئی، یا استشراق کے لیے استعمار کی مدد لی گئی۔ استشراق نے ذہنی تسخیر کے لیے ذریعے مقبوضہ ممالک میں استعمار کے لیے راہ ہموار کی۔ اس دور میں مادیت پرستی کے جنون نے عیسائیت کی روایت کے خلاف بغاوت پھیلا رکھی تھی، یعنی خود عیسائی دنیا میں انقلاب آ چکا تھا، عیسائیت کو سائیڈ لائن کیا جا رہا تھا، اور الحاد، ماڈرنزم، ریشنلزم، ہیومنزم کا غلغلہ تھا۔ اس صورتحال میں مغربی مفکرین نے ہی بہتر سمجھا کہ اسلام پر علمی حملے تیز کر دیے جائیں تاکہ مغربی اقوام کو اپنے مذہب پر اعتراضات کا موقع نہ ملے۔ ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ جی ہم تو خود سائیڈ لائن لگ چکے ہیں، ہماری قوم عیسائیت پر اعتراض کرے، اس سے بہتر ان کو وہیں پر مصروف کر دیا جائے اسلام کے خلاف، تاکہ عیسائیت کا نام باقی رہے اور عیسائیت کا لیبل باقی رہے۔ اور حقیقت میں عیسائیت کا بھی لیبل باقی رکھنا مقصود نہیں تھا، ان کو اصل مقصود یہ تھا کہ اسلامی تعلیمات زیادہ نہ پھیلے، کیونکہ مغربی دنیا خود عیسائیت کو فالو نہیں کر رہی ہے، وہ خود مادہ پرست بن چکی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ ہر طرح کے مذہب کا، روحانیت کا اور الہیات کا انکار کرتی ہے۔ بہرحال یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا تیسرے دور میں کہ مسلمانوں کے خلاف ہم جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگلے کو دفاع میں مجبور رکھا جائے، اگرچہ اپنی صورتحال جتنی بھی خراب ہو۔ عیسائیت کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی جو واحد کتاب تھی بائبل، انہوں نے اس کو مسخ کر دیا، محرف کر دیا ہے، اور خود جو ہے پوپس کی صورتحال خود مغربی دنیا میں عیسائیوں کے سامنے تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے خود سے مغفرت کی تجارتیں شروع کر دی تھی، اور خود سے جو نئی سائنسی تھیوری تھی پرانی، اس کو نئی سائنسی تھیوری کے خلاف بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا تھا، اور یونانی جو تعلیمات تھی، فلسفہ تھا، اس کو بائبل میں ایڈ کر دیا تھا۔ بہرحال تیسرا یہ اس دور کی خاصیت یہ سامنے نظر آتی ہے کہ اس دور میں مستشرقین تاریخ اسلام کے بجائے تاریخ عرب کو متعارف کروا رہے تھے۔ اسلام کو ایک تہذیب یا عربوں کی ثقافت کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا، جیسے میں نے آپ کو کہا قوم پرستی کو باقاعدہ فروغ دیا جا رہا تھا۔ احادیث اور روایت حدیث پر حملے خاص اہداف رہے، عالم اسلام کے مختلف فرقوں کے درمیان منافرت کو ہوا دی گئی، اور احادیث کو، حجیت حدیث کو جو ہے اس کے خلاف کام کیا گیا۔ ہمارے ہاں جو جدت پسند طبقہ ہے، آپ اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ اکثر ٹارگٹ حجیت حدیث کا کرتا ہے، کیونکہ حدیث ایک ایسی چیز ہے کہ جو مکمل اسلام کا ایک اسٹرکچر فراہم کرتی ہے، اسلام کی مکمل تعلیمات کو دیتی ہے۔ حدیث کے بغیر اسلام ایسا ہے جیسے کہ جو اسلام مغرب چاہ رہا ہے، یعنی صرف اور صرف انفرادی طرز زندگی تک محدود رہنے والا اسلام کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو میری مرضی کا اسلام ہے، میں چاہوں تو کروں، میرا ذاتی پرسنل معاملہ ہے، یہ والا اسلام چاہتے ہیں، اور یہ اسلام جو ہے بغیر حدیث کے فراہم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ اسلام کا بنیادی اسٹرکچر، اسلامی نظام، اسلامی معیشت، اسلامی سیاسیات، اسلامی معاشرت کی بنیادی اقداریات، بنیادی تعلیمات یا علمیات احادیث پیش کرتی ہے۔ تو اس کو سائیڈ میں کرنے کے لیے، اس کو مشکوک کرنے کے لیے مستشرقین کی محنتیں شروع ہوئی، کیونکہ قرآن پر براہ راست اٹیک کرنا مشکل تھا۔ قرآن پر مسلمانوں کا غیر متزلزل ایمان ہے،
وہ قرآن پر کسی قسم کا حملہ، حجت قرآن پر کسی بھی قسم کا اعتراض برداشت نہیں کر سکتے. تو حدیث کو انہوں نے نسبتاً آسان ٹارگیٹ سمجھا، حالانکہ حدیث بھی حفاظت حدیث کا سلسلہ بھی ایک لمبا موضوع ہے. کس طریقے سے محدثین نے، اصول حدیث کے ماہرین نے اسماء رجال اور علم الجرح و تعدیل کے ذریعے اس کی حفاظت کی ہے، یہ مستقل موضوع ہے جو حجت حدیث میں ہم پڑھیں گے. بلکہ آگے ہمارا جو موضوع آئے گا مستشرقین اور حدیث کا، تو اس میں انشاءاللہ ہم اس کو مستقل طور پہ حجت حدیث کا موضوع بھی پڑھیں گے. اس دور میں مستشرقین نے عالمی کانفرنسوں کی داغ بیل ڈالی جو تاحال تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور ابھی چند دن کچھ عرصے پہلے بھی ایک باقاعدہ ان کی کانفرنس ہوئی تھی، روس میں ہوئی تھی. مستشرقین نے چند کام کی کتابیں بھی لکھی ہیں اور پرانے جو مخطوطات تھے ان پر تحقیقات کیے، اور خاص طور پر حدیث کے حوالے سے انہوں نے ایک موسوعہ حدیث مت کے نام بھی اس کا مشہور ہے جو میرے ذہن سے نکل گیا، ایک بڑا کام انہوں نے کیا ہے. اور اسی طرح تاریخ یعقوبی، فتوح البلدان وغیرہ یہ سامنے لائے ہیں. لیکن یہ جو کام انہوں نے کیا ہے اس سے اگرچہ کچھ فائدہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے حدیث میں ہے ان اللہ لیؤید الدین بالرجل الفاجر، یہ اس کے مصداق ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کاوشوں کو، تمام کاوشوں سے ہم استفادہ شروع کر دیں. جیسے کہ بعض استشراق کا خاص جو ہے ایک رویہ ہے کہ اسلام کی تعریف بھی کی جائے، اسلام کی کچھ اچھی چیزوں کو بھی پیش کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند برائیاں بھی، بلکہ اکثر برائیوں کو شامل کیا جائے. تو ہمارے ہاں ایک بیوقوفی یہ کی جاتی ہے کہ مستشرقین کی جو مدح سرائی ہے اسلام سے متعلق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تعریفات کی ہے، اس کو بھرپور طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. اس مستشرق نے جس نے تعریف کی اس کے نام کو بھی بڑا مدح سرائی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی جو دیگر لٹریچر ہے جس میں اسلام کے خلاف مواد ہے، لوگ اس کو بھی نادانی میں پڑھ لیتے ہیں اور ایک طرح سے جو ان کا مقصد ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. بہرحال چوتھا دور اور پانچواں دور، یہ دو سلائیڈ ہماری دے گئی ہے. چوتھے دور میں یہ جو 1952 سے 1972 تک ہے، 1925 سے 1972 تک ہے، تقریباً 50 سال کا. اس دور کی خاصیت یہ کہ استشراق کے روایتی طریقہ یعنی اسلام پر اعتراضات کر کے اسے کمزور ثابت کرنے کے بجائے نئے اسلام، ماڈرن اسلام کی بنیاد رکھی گئی. اس مقصد کے لیے اس مقصد کی آبیاری جدت پسندوں نے کی ہے. آپ جتنے بھی جدت پسند دیکھ لیں گے ان کے کچھ نہ کچھ سلسلے جو ہے مغربی دنیا سے جڑے ہوں گے، یا تو ان کو وہاں سے فنڈنگ مل رہی ہوگی. میں نام نہیں لوں گا، مشہور استشراقی کاوش ہمارے پاکستان میں چل رہی ہے، تو ان کی طرف سے جو مدرسہ ڈسکورس کی ویب سائٹ بنائی گئی، یہ کام کیا گیا ہے، تو اس کو ایک کیتھولک چرچ باقاعدہ فنڈنگ کر رہا ہے. تو عیسائیوں کو ایسا کیا ہمارا درد لگ گیا اسلام کی تبلیغ کے لیے کہ وہ ہم پر باقاعدہ فنڈنگ کریں یا ہمارے لیے سوچ و بچار کریں. تو بہرحال دال میں کچھ کالا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ استشراقی کاوشیں ہیں، مستشرقین کو خوب مدد فراہم کی ہے جدت پسندوں نے. ہمارے برصغیر کے جدت پسندوں ایک لسٹ ہے، یا عرب دنیا کے جدت پسند ہو، کافی نام ہے اس میں، یہ بھی مستقل موضوع ہے. تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت، تاریخ اسلام، فقہ اسلامی، علوم اسلامی کی ایک نئی شکل میں پیش کیا گیا جو اصل اسلام سے مختلف تھی. یعنی یہ کہا گیا کہ یہ حقیقی اسلام، آسان اسلام، ماڈرن اسلام ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں جو آپ کو زمانے کے ساتھ چلا سکتا ہے. در حقیقت یہ اسلامی اصول میں انحراف کیا گیا، اور یہ تحریک حالیہ جو زمانہ ہے، عصر حاضر ہے، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس میں ان تحریکوں کا، جدت پسند تحریکوں کا پورے عالم اسلام پر زور ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اسلام کو نہ شکست دی گئی میدان میں، نہ استشراق کے ذریعے، تو ہم یہ ایک نئے طریقے سے وار سے اسلام ہی کو چینج کر دیں، یعنی ایسے اسلام بنا دیں جو ہم سے اب نہ ٹکرائے، ہم سے متعارض نہ ہو. اچھا، آگے یہ ہے کہ اس دور کی ایک مزید خاصیت کہ علمی وسائل کی فراوانی کی وجہ سے تحریک استشراق کا دائرہ کار بڑھا ہے. ذرائع ابلاغ کی فراوانی ہے، ویب سائٹ آ گئی ہے، ویب آ گیا ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے، تو انہوں نے بھرپور اپنی محنت کا دائرہ بڑھا دیا. ان علوم کے علاوہ اسلامی تاریخ و ثقافت پر خاص مقاصد کے تحت کام ہوا. اسلامی فرقوں پر بھی ریسرچ پیش کی گئی تاکہ پرانے اسلامی فرقوں کے جو اختلافات تھے، گمراہ فرقے خاص طور پر، ان کو پھیلایا جائے، یا اسلامی فرقوں کے جو آپس میں فقہی جو مکاتب فکر کے اختلاف ہے اس کو فرقہ پرستی باور کروایا جائے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فتنہ اٹھا ہے جو کہتا ہے جو تمام فرقوں کی جو ہے ہم نے ایک طرح سے اس سے مراد یہ ہوتا ہے جو فقہی مکاتب فکر ہے ہم نے ان کا ناطقہ بند کر دیا ہے. بہرحال یہ بھی ایک طرح سے فتنہ تھا، اس پر بھی بھرپور محنت کی گئی تفرقہ بازی پھیلانے کی.
پرانے گمراہ فرقوں کے دوبارہ اعتراضات کو پھیلانے، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، باطنیہ، یہ جو ہے ہمارا جو حدیث میں مکاتب فکر ہے، منہج میں مکاتب فکر ہے یا فقہ میں مکاتب فکر ہے، اس کو غلط رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، تحریک استشراق اس مرحلے میں بڑے ہمدردانہ انداز میں اس مسلمانوں کو احساس دلاتی ہے کہ ان کے اندر مصلحین پیدا ہونا چاہیے جو اسلام مغرب میں فاصلہ کم کرے، یعنی مکالمہ بین المذاہب ہونا چاہیے۔ اچھا، مکالمہ بین المذاہب اس نیت سے نہیں کہ دونوں مذاہب کے درمیان اسلام کی خاصیت، اسلام کی جو ہے اچھی چیزیں وہ لوگوں تک پہنچیں، بلکہ مکالمہ بین المذاہب اس لیے ہوتا ہے کہ جو اسلام کے اندر غلبہ کی چیزیں ہیں، غلبے کی تعلیمات ہے، اعلاء کلمت اللہ کی تعلیمات، اس کو نکال دیا جائے، ایسے اسلام لے لیا جائے جس میں صرف نماز روزہ ہو، جس کو مغرب برداشت کر لیتا ہے، زیادہ مزیدوں کی اجازت ہو، نماز کی اجازت ہو، انفرادی زندگی سے متعلق چیزیں ہو۔ لیکن اسلام کیا آپ غور کر سکتے ہیں، معیشت و سیاست، معاملات و معاشرت، ایک بڑا جو اسلام کا 70% حصہ جس پر مشتمل ہے، یہ اس کو برداشت نہیں کرتے، تو اس کو کاٹ کر صرف 30% اسلام کو قبول کرنے والا یہ رویہ اپنایا گیا کہ ایسا اسلام، تاکہ ایسی تعبیر کی جائے جو عیسائیت کو بھی قبول ہو۔ جیسے میں نے آگے لکھا ہے کہ وحدت ادیان کی بھرپور محنت کی گئی۔ تحریک استشراق، اچھا اس میں نے شاید اس میں بلکہ آگے لکھا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تحقیقی استشراق کے بجائے تقلیدی استشراق کی ترویج کی گئی تاکہ مستشرقین تحقیق کے نتیجے میں استشراق کے مخالف نہ ہو جائے، یعنی جو پرانے مستشرقین نے تحقیق پیش کی گئی ہے اسی کے اوپر آپ اپنی مزید استشراقی تحقیق کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی نئی تحقیق نہیں پیش کر سکتے تاکہ رد استشراق میں ہی کوئی کام نہ ہو جائے، تاکہ غیر جانبدارانہ حقیقت سامنے نہ آ جائے۔ اس لیے تقلیدی استشراق کو فروغ دیا گیا کہ جو پرانے مستشرقین تھے، کوئی نام کو، ان کی تحقیقات کو بھرپور ہائی لائٹ کیا گیا تاکہ نئے مستشرقین جو ہے انہی سے استفادہ کرے، خود کوئی تحقیق نہ کرے۔ آخری دور جو اب تک چل رہا ہے 1992 سے 1990 سے، اس میں یہ کہ استشراق کی مقاصد عالمگیریت کے روپ میں اس دور میں عالمگیر منصوبے کی پیش نظر تحریک استشراق کو عالمگیریت کے لبادے میں پیش کیا گیا۔ سویلائزیشن ہو یا جو ہے مغرب عالمی گاؤں پر کام کیا جا رہا ہے، تو عالمگیریت کے نام پر کہ پوری دنیا میں جو ہے ایک ہی سچائی، گرچہ پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے جو کہتا ہے کہ سچائی اور جو ہے جھوٹ یا خیر و شر کا کوئی متعینہ قدر نہیں ہے اس کی، لیکن پھر بھی اگر کوئی قدر ہے تو وہ ایسی ہونی چاہیے جس کو پوری دنیا والے اس کو قبول کر سکیں، جو در حقیقت اسلام کی اقداریات نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ اقداریات ہے جس پر دجال نے آ کے اپنا دین پیش کرنا ہے، عالمگیر دین پیش کرنا ہے، جس کو وحدت ادیان بھی کہتے ہیں، جس کی آخری اور حالی کاوشیں وحدت ادیان، دین ابراہیم کے نام پر دجالی مذہب یا تہذیب کی ترویج کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ وحدت ادیان کا نام ہے کہ جی تمام ادیان کی اچھی چیزیں لے لی جائیں اور ان پر اتفاق کیا جائے تاکہ سب مل کے چلے، آپس کی جنگیں ختم ہو جائے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی اقداریات مشترکہ وضع کی جائے کہ جس کی باغ دوڑ مغرب کے ہاتھ میں ہو، یا دوسرے لفظوں میں یہود اور دجال کے ہاتھ میں ہو۔ آپ اس کی محنت دیکھ سکتے ہیں، باقاعدہ مبعد ابراہیمی بنایا گیا ہے، معبد ابراہیمی عرب دنیا میں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر جو ہے مذہب والا وہاں کے اپنی عبادت کر سکتا ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ ایسا اسلام جو یہودیت اور عیسائیت کو بھی قبول کر لے، اس کی تعلیمات کو اپنے اندر جو ہے انجیکٹ کر لے، تو کیا ایسا اسلام رہ سکتا ہے کہ نہیں؟ اسلامی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ جو جدت پسند یہ کام کر رہے ہیں ان کی جو ہے اپنا اسلام بالکل مسخ ہو چکا ہے، وہ کسی بھی قسم کے اسلام کو فالو نہیں کرے، وہ جدت پسندی میں اتنے حد تک بڑھ گئے کہ وہ اسلام کو بالکل جو ہے ایک طرح سے اسلام کی بنیادیں ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خود بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ امریکی اور یہودی استشراق، اس دور کا استشراق امریکی اور یہودی استشراق ہے۔ مشنریوں سے لے کر فری میسن تک ہر گمراہی کے مظہر کو استشراق کی معاملات حاصل ہے۔ آپ دیکھیں گے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہر چیز فلسفہ جدیدہ ہے، جدت پسندی ہے، اور اسی طرح تنصیر ہے، ارتداد کی محنت ہے، اور جدت پسندی کی محنت ہے، یا آپ کے لیے عالمگیریت کی محنت ہے، وحدت ادیان کی محنت ہے، اس کے پیچھے استشراق کی جو ہے معاونت حاصل ہے۔ تو اس لیے یہ موضوع ہمارے لیے بہت اہم ہے۔